بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک حدیث صحیح مسلم کی جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور قریش کے وہ بوڑھے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے یا فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ اسلام قبول کیا، ان کے حوالے سے امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث صحیح مسلم 5784۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف نکلے۔ جب تبوک کے مقام سرغ پر پہنچے تو لشکرگاہوں کے امراء میں سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب نے آپ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور یہ بتایا کہ شام میں وبا پھیل گئی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے سامنے مہاجرین اولین کو بلاؤ۔ مہاجرین اولین وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں قبلہ کی طرف نماز پڑھی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بلایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے مشورہ لیا اور ان سے بیان کیا کہ شام کے ملک میں وبا پھیلی ہوئی ہے۔ انہوں نے یعنی کہ مہاجرین اولین نے اختلاف کیا۔ بعض نے کہا کہ آپ ایک اہم کام کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اس لیے ہم آپ کا لوٹنا مناسب نہیں سمجھتے۔ بعض نے کہا تمہارے ساتھ وہ لوگ ہیں جو اغلوں میں باقی رہ گئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں، اور ہم ان کو وبائی ملک میں لے جانا مناسب نہیں سمجھتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب تم لوگ جاؤ۔ پھر کہا کہ انصار کے لوگوں کو بلاؤ۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے انصار کو بلایا اور انہوں نے ان سے مشورہ لیا۔ انصار بھی مہاجرین کی چال چلے اور انہی کی طرح اختلاف کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب تم لوگ جاؤ۔ پھر کہا کہ اب قریش کے بوڑھوں کو بلاؤ جو فتح مکہ سے پہلے یا فتح کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے ہیں۔ راوی کہتے ہیں میں نے ان کو بلایا اور ان میں سے دو نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ سب نے یہی کہا کہ ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو لے کر لوٹ جائیے اور ان کو وبا کے سامنے نہ کیجیے۔ آخر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں میں منادی کرا دی کہ میں صبح کو اونٹ پر سوار ہوں گا اور مدینہ لوٹوں گا، تم بھی سوار ہو جاؤ۔ سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تقدیر سے بھاگتے ہو؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کاش یہ بات کوئی اور کہتا، یا کہا کہ یا اگر کوئی اور کہتا تو میں اس کو سزا دیتا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برا جانتے تھے ان کا خلاف کرنے کو۔ پھر انہوں نے کہا ہاں میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف کہا ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگتے ہیں۔ کیا اگر تمہارے پاس اونٹ ہوں اور تم ایک وادی میں جاؤ جس کے دو کنارے ہوں، ایک کنارہ سرسبز اور شاداب ہو اور دوسرا خشک اور خراب ہو، اور تم اپنے اونٹوں کو سرسبز اور شاداب کنارے میں چراؤ تو اللہ کی تقدیر سے چرایا، اور جو خشک اور خراب میں چراؤ تب بھی اللہ کی تقدیر سے چرایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس چرواہے پر کوئی الزام نہیں بلکہ اس کا فعل قابل تعریف ہے کہ جانوروں کو آرام دیا، ایسا ہی میں بھی اپنی رعیت کا چرانے والا ہوں، تو جو ملک اچھا معلوم ہوتا ہے ادھر لے جاتا ہوں، اور یہ کام تقدیر کے خلاف نہیں بلکہ عین تقدیر الہی ہے۔ اتنے میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور وہ کسی کام کو گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو اس مسئلہ کی دلیل موجود ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جب تم سنو کہ کسی ملک میں وبا پھیلی ہے تو وہاں مت جاؤ، اور اگر تمہارے ملک میں وبا پھیلے تو بھاگو بھی نہیں۔ کہا اس پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر اگلے دن روانہ ہو گئے۔ یہ حدیث اس حوالے سے
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والوں کے لیے کوئی بات کہی تھی، جو کہ یہاں پر انہوں نے قریش کے ان بوڑھوں کو بلایا جو فتح مکہ سے پہلے یا فتح کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے ہیں۔ تو ہمیں احادیث کو بیان کرتے ہوئے ساری احادیث کو ہی بیان کرنا چاہیے، ان کو کسی ایک کو چھپانا نہیں چاہیے۔ مقصد یہی تھا بتانے کا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔